ہم نے اس ملک میں پہلے مسلمان عورتوں پر ظلم مسلمانوں نے خود کیا ہے، ہم نے کیا ہے۔ میں ایڈمٹ کرتا ہوں اپنے جرم کو۔ والد صاحب کیا کہتے ہیں؟ بیٹے جلدی سو جاؤ، صبح اسکول ہے، موبائل بند کرو۔ بیٹی ٹی وی دیکھ رہی ہے، ماں کیا کہتی؟ بیٹے ٹی وی آف کرو، صبح اسکول جانا ہے، جلدی سو جاؤ۔ ہمارے بچے کلاس 1 سے لے کر 10 تک 10 سال تک یہی سنتے ہوئے سو گئے کہ رات جلدی سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے۔ مسلمانوں کے بچوں کی کانیں ترس گئی یہ سننے کو، کبھی ماں باپ یہ بھی تو کہہ دے بیٹا جلدی سو جا، صبح فجر کے لیے اٹھنا ہے۔ مسلمانوں کے معاشرت میں آج سود اتنی عام ہو گئی ہے کہ مسجد کے جس مصلے پہ کھڑے ہو کے ہم نماز پڑھتے ہیں، معاف کیجئے گا، وہ مصلہ بھی سود کے راستے سے نکل کر آیا ہے۔ اس پر کھڑے ہو کے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے اپنی چیزوں کو بھی سود سے پاک نہیں کر سکے۔ ہم تو بالکل نرغے اور چنگل میں آ چکے۔ اپنی نسلوں کی حفاظت کیسے کی جائے؟ کبھی ایک شوہر نے اپنی بیگم سے کہا آؤ بیگم رات میں اٹھ کر اللہ سے توبہ کر لیں، کیونکہ پتہ نہیں تمہاری قبر الگ ہوگی، میری قبر الگ ہوگی۔ ہم نے کہا نہیں بیگم آپ فکر نہ کریں، یہ آئی فون جو آج لانچ ہوا ہے کل میں آپ کے قدموں پہ رکھ دوں گا۔ لیکن کیا کبھی ہم نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ آؤ جنت میں بھی ہم ساتھی بنیں گے انشاءاللہ؟ بھئی یہ تمنا دل میں سچی ہو تب تو، چاہے تب تو اپنے بال بچوں کو لے کر لاسٹ 5 منٹ کاؤنسلنگ کریں۔ کاؤنسلنگ کہ صحابہ اتنے بہادر تھے، آج ہمارے بچے کارٹون دیکھتے ہوئے سو جاتے ہیں، خواب ان کو بھیانک آتا ہے، رات میں چیختے ہیں، پھر ہم ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں کہ سائیکو پرابلم ہے۔ نہیں، سائیکو پرابلم نہیں ہے، ان کی سائیکولوجی اور نفسیات وہ بن رہی ہے کہ ڈرا رہے۔ کسی زمانے میں بچے چھت سے کودتے تھے اور کہتے تھے شکتیمان مجھے بچانے کے لیے آئیں گے۔ ہم نے کبھی کہا ہی نہیں کہ بیٹا بچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ مسلم لڑکیاں آج الہاد کی طرف چلی جا رہی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تعلیمی سینٹر نہیں رہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو پڑھا سکے ایک چھت کے نیچے، جہاں ان کی آبرو بھی محفوظ رہے، دین بھی محفوظ رہے اور وہ ترقی بھی کرتی رہے۔ ظاہر ہے کہ وہ کو ایجوکیشن میں گئیں، وہ بڑی انسٹیٹیوشن میں گئیں، وہاں انہوں نے برتھ ڈے سیلیبریٹ کی، وہاں انہوں نے ڈانس سیکھا، وہاں ان کی فرینڈشپ ہوئی، اور نیچرلی نارملی جو اس کے بھینکر پرینام ڈینجر رزلٹ آنی چاہیے تھا وہ آج ملک کے سامنے کھڑا ہے، اور ہم آج اس خطرناک سیلاب اور طوفان کے مقابلے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ معزز و اکابر حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، ارباب فکر و دانش، سامعین عظام، عمائدین شہر، میں بھٹکتے بھٹکتے آج بھٹکل آ گیا، اور دعا کیجئے کہ اللہ اپنے فضل سے جنت نصیب فرمائے۔ جنت میں تو لے آئے ہو فرشتوں، مگر یہ بتاؤ کہ یہاں بھٹکل کہاں ہے؟ میں نے ایک نظر بھٹکل کے عظیم الشان اداروں کو دیکھا، نہیں اس کی زیارت کی۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی دعائیں مجھے کس قدر ملتی ہیں، لیکن آج میں اگر یہاں حاضر ہوا ہوں تو میں یہ بات کہنے میں سچا اور ایماندار ہوں کہ مجھے بھی یہ شوق تھا کہ میں آپ بزرگوں کی زیارت کروں اور آپ سے دعائیں لوں۔ ایک مختصر صحیح وقت صحیح، لیکن چلیے ہم محروم تو نہیں رہے۔ بل کلنٹن نے جب آگرہ کا تاج محل دیکھا تھا تو اس نے کہا تھا کہ دنیا میں 2 طرح کے لوگ رہتے ہیں، ایک وہ جنہوں نے تاج کو دیکھا، دوسرا وہ جنہوں نے نہیں دیکھا۔ لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جنہوں نے بھٹکل کو دیکھا اور دوسرا جنہوں نے نہیں دیکھا۔ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، شوق کی بات ہے۔ میں ہندوستان کا رہنے والا ہوں الحمدللہ، اور میں سیمنٹڈ انڈین ہوں، پکا کانکریٹ انڈین، لیکن اس کے باوجود میں آگرہ کا تاج محل صرف اس لیے دیکھنے نہیں گیا کہ اگر شاہ جہاں زندہ ہوتے تو میں اختلاف کرتا اور میں کہتا میاں اتنا پیسہ تم یونیورسٹی میں اگر خرچ کرتے تو آج نہ جانے کتنی جامعات ہندوستان میں بن جاتی۔
بہرحال وہ ایک فن تعمیر کی شاہکار ہے، میں اس پہ نہیں جاتا. کام بادشاہوں نے، مغلوں نے کام کیے اس ملک میں، مجھے اس سے انکار نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک میری سوچ ہے کہ اگر تاج محل کے بجائے، کیونکہ جو تاج محل کی تاریخ ہے وہی آکسفورڈ کی بھی تاریخ ہے، تقریباً سال ہے گورے آکسفورڈ بنا رہے تھے، ہم تاج محل بنا رہے تھے. تاج کے بنانے والے آج اس کے گرد و پیش میں ہماری قوم بھیک مانگنے کا کام کرتی ہے، گائیڈ کا کام کرتی ہے، بیلون بیچنے کا کام کرتی ہے، چارٹ بیچنے کا کام کرتی ہے، تاج کے نقشوں کی کتابچے اور بکلیٹ بیچنے کا کام کرتی ہے، اور آکسفورڈ میں پڑھنے والے لوگ دنیا کے نقشے پر حکومت کرنے کا کام کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آف کورس آئیڈیل، اور ظاہر سی بات ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بڑی ذات اس کائنات کی مخلوق نے نہ کبھی دیکھا اور نہ کبھی دیکھ سکتے. لیکن مجھ جیسا طالب علم یہ سوچتا ہے تو کیا غلط سوچتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بحر العلوم، علوم کے سمندر آپ کے پاس تھے. مجھے اشعار پڑھنے کا صحیح ذوق نہیں ہے، آپ حضرات تو بڑے ادب کے ماہرین لوگ ہیں، لیکن میں کبھی کبھی حفظان ما تقدم کے تحت ڈرتے ڈرتے کچھ شعر پڑھ جایا کرتا ہوں کہ کسی نے کہا ہے کہ امی کا لقب پا کر امت کی قیادت کی، امی کا لقب پا کر امت کی قیادت کی، حیران ہیں ششدر ہیں قرطاس و قلم والے، حیران ہیں ششدر ہیں قرطاس و قلم والے. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ کی ذات سے علم کی ابتدا اور علم کی انتہا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس وہ کون سی علوم ہے دنیا کی جو آ کر سرب سجود نہ ہوئی ہو، جو آ کر جھکی نہ ہوئی ہو، جو یہ نہ کہی ہو کہ میرے آقا مجھ پہ ایک نظر ڈال دیجئے تاکہ اس علم کو مقبولیت کے ساتھ ساتھ محبوبیت نصیب ہو جائے. ایسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کی تربیت کی. ظاہر ہے کہ آپ کے تربیت یافتہ صحابہ سے بہتر توحید کون بیان کر سکتا تھا، شریعت کی وضاحت توضیح شریعت کون کر سکتا تھا، آپ سے بہتر، صحابہ سے بہتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کا آنکھوں دیکھا حال کون بیان کر سکتا ہے. مگر ایسے عظیم ترین صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ 313 پہنچتے ہیں بدر کے میدان میں. مشرکین مکہ شریعت کا دشمن، قرآن کا دشمن، اسلام کا دشمن، حقانیت کا دشمن، وحدانیت الہی کا دشمن، ختم رسالت اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن لڑنے آئے ہیں، مٹانے آئے ہیں. اوپنلی چیلنج ہے. ہائے ہائے، اللہ نے کامیاب و غلبہ اسلام کو عطا فرمایا، شکست شرک اور کفر کو دی. قیدی گرفتار ہوتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، اس میں چچا بھی پکڑے جاتے ہیں، حضرت زینب کے شوہر ابو العاص اپنے داماد بھی پکڑے جاتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو ایک نظر دیکھا، فرمایا اوہو یہ تو پڑھا لکھا انجینئر، ایڈوکیٹ، لائر سب آ گئے یہاں پہ. یہ پڑھا لکھا ہے، شریعت نہیں جانتا بٹ ایجوکیٹڈ ہے، اسلام نہیں جانتا مگر ایجوکیٹڈ ہے. ڈیفینیٹلی وہ اس زمانے کے سائنس کو جانتے ہوں گے. اس زمانے کی سائنس کیا ہوگی کہ راستے پر چلتے ہوئے حدود کے پرندوں کے نقشے پر پانی کی گہرائی کا اندازہ کر لے. اس زمانے کا علم اور سائنس کیا ہوگا کہ یہ جو گھوڑا دوڑا ہے ریگستان پہ یہ نر تھا یا مادہ تھی، رخ کیا تھا، سہسوار تھا یا بغیر سوار کے. اس زمانے کی سائنس کیا ہوگی کہ دیکھو یہ بادل جو چل رہے ہیں، کرناٹکا کے کربا کمیونٹی کے بکری چرانے والے بھی موسموں کا پتہ بتا دیا کرتے ہیں. عرب تو اس کے ماہرین میں سے تھے، وہ اسی سائنس کے ماہر تھے. جب وہ گرفتار ہوئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجوکیٹڈ پرسنز کی اور پڑھے لکھے لوگوں کی ریسپیکٹ کیا، اس کا ڈی ریسپیکٹ نہیں کیا. آپ نے اس کو قیدی بنا کر ظلم کا شکار نہیں بنایا، آپ نے اس کی عزت کی اور فرمایا آؤ مسجد نبوی کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں، تم یہیں رہو گے، یہیں کھاؤ گے، اور ہاں سنو تم ہمارے لوگوں کو ذرا پڑھا دو. میں اس غیور مجمع سے، اس اعلیٰ درجے کے دماغ سے اگر ایک سوال طالب علمانہ آپ سے پوچھوں تو یہ کیا غلط ہوگا
میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگوں کو وہ مکے کے مشرکین اور کفار جو قیدی تھے وہ کیا پڑھا رہے تھے؟ قرآن، حدیث، فقہ، شریعت، عقائد، معاملات؟ نہیں، اس میں تو صحابہ ماہر تھے، اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی نمونے حیات ہے۔ پھر وہ کیا پڑھا رہے تھے؟ ظاہر ہے اس زمانے کی جو چیزیں زندگی کے لیے، انسانی حیات کے لیے جو ضروریات زندگی تھی، ان چیزوں کے علوم ان سے سیکھے جا رہے تھے۔ اس سے قیامت تک کے لیے ایک پیغام مل گیا کہ نہ دنیاوی علم نہ دینی علم، اس کو تقسیم کرنے والوں نے انسانیت کو ذبح کر دیا ہے۔ جس دن یہ ڈیوائیڈ ہوا، ایجوکیشن کے ٹائپ کو ڈیوائیڈ کر دیے گئے کہ یہ ریلیجن ایجوکیشن ہے، کہ یہ دنیا کی تعلیم ہے، اس دن ذبح کر دیے گئے۔ اور شاید 1880 میں برٹن کے پرائم منسٹر نے سب سے پہلے کام یہ کیا تھا کہ جب اس نے ایجپٹ کے اندر ایجوکیشن کو ڈیوائیڈ کرنے کی پالیسی کی اور اس نے اپنے لوگوں کو بھیجا، لیکن جب وہ کامیاب نہیں ہو سکے تو انہوں نے اس پر باضابطہ انکوائری کمیشن بٹھائی کہ ہم کامیاب کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں۔ برٹن کے پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ میں رپورٹ پیش کی تو دائیں ہاتھ میں قرآن تھا اور لہراتا ہوا اس نے کہا کہ لوگوں سن لو، یہ قرآن اصل وجہ ہے ہم مسلمانوں کو غلام نہیں بنا پا رہے ہیں، یہ قرآن اصل وجہ ہے ہم مسلمانوں کو اپنے تابع نہیں کر پا رہے ہیں۔ جب تک یہ قرآن اس قوم کے ساتھ ہے، یہ قوم کبھی ذلیل و خوار نہیں ہوگی۔ پہلے قرآن سے رشتہ توڑو، پھر اپنی ذات سے ان کا رشتہ جوڑو۔ اور یہی ہوا، ماڈرن ایجوکیشن کے نام پر ہماری نسلوں کو تباہ کر دیا گیا۔ آج ہندوستان میں ہم رو رہے ہیں کہ مسلم لڑکیاں الحاد کی طرف جا رہی ہیں۔ بڑا رونا ہے، بہت ساری ڈیبیٹیں ہو رہی ہے۔ کسی نے کہا کہ 20 لاکھ سے زیادہ مسلم بچیاں نعوذ باللہ چلی گئی۔ فگر کچھ بھی ہو، چھوڑیے، فگر اوپر نیچے ہو سکتی ہے، ایک بھی جا رہی تو خطرے کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، لیکن ایسا کیوں ہوا؟ دیکھیے، اس کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ ہے، بہت بڑی وجہ میں آپ کو بتاؤں، مسلم لڑکیوں کے، اب ظاہر سی بات ہے آپ کا بھٹکل الحمدللہ محفوظ ہے، اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے، لیکن اہل بھٹکل سے بھٹکل کے لیے نہیں ہے، یہ پورا ملک آپ کا ہے الحمدللہ۔ ملک کے مسلمان آپ کے اپنے بھائی بہن ہیں، بلکہ دیش واشی ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ بھی ہمارا اچھا سلوک، یہ ہمارا کرتویہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ساری انسانیت کے لیے کام کریں انشاءاللہ۔ بالکل یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے میدان سے ایک جنگی قیدی لڑکی مجرم کو پکڑ کر لے آئے، جوان لڑکی تھی، کھڑا کر دیا۔ حضرت بلال نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لڑکی جنگ کے میدان سے پکڑی گئی ہے، دشمن کی لڑکی ہے، بتائیے میں کیا سلوک کروں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو اتاری اور فرمایا، بلال اس کے سر پہ رکھ دو، اس کے بدن پہ میری چادر رکھ دو۔ حضرت بلال نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لڑکی مسلمان نہیں ہے، یہ نان مسلم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، بلال بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کسی کی بھی ہو۔ ہمارا ویژن بہت کلیئر ہے، ہماری لاجک بہت کلیئر ہے، لیکن ایکچولی بربادی کہاں سے ہوئی؟ میں آپ کو بتاؤں، ہم نے اس ملک میں پہلے مسلمان عورتوں پر ظلم مسلمانوں نے خود کیا ہے، ہم نے کیا ہے، میں ایڈمٹ کرتا ہوں اپنے جرم کو، ہم نے خود ظلم کیے، اس کے بعد دوسروں کا نمبر آتا ہے، اس کے بعد دوسروں نے بہتی گنگا میں ہاتھ صاف کیا ہے، لیکن فرسٹ ڈیفالٹر ہم خود ہیں۔ دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو 2 چیزیں دی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پہلی تجارت جن کے پارٹنرشپ میں کیا تھا وہ کوئی مرد نہیں، وہ ایک عورت تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک بڑی بزنس وومن تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ پارٹنرشپ میں تجارت کی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ عورتوں کو فنانشیل اسٹرانگ بنانا یہ اسلام کا نظریہ ہے۔ اس کی ایک بڑی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے پاس جو زیور رہے، اس جویلری کی زکوٰۃ دیتے وقت وہ شوہر کی محتاج نہ ہو اور زیور کے بک جانے کا غم نہ ہو، اس کی اپنی بزنس کا شیئر اتنا رہے کہ وہ زکوٰۃ بھی ادا کر سکے اور اپنے بلبوتے پہ مدارس اور دین کے کاموں کو بھی کر سکے۔ ایک صرف مرد حصہ لے دین کے کاموں میں، ایسا نہیں، عورتوں کا ایک بڑا شیئر ہے۔
تو ایک تو یہ کہ اسلام نے مسلمان عورتوں کو تجارت میں مکمل اشتراک عطا فرمایا، اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ پارٹنرشپ کر سکتی ہیں، وہ اپنے بھائی کے ساتھ کر سکتی ہیں، وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کر سکتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ اسلام نے عورتوں کو تعلیم کی پوری آزادی دی۔ دیکھیں، آزادی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے ہماری مراد وہ نہیں ہے جو آج کا کنسپٹ ہے، کیونکہ ہم پڑھ کر ترقی کرنے کے قائل ہیں، آزادی کے نام پر بے حیا بننے کے قائل نہیں ہیں۔ لیکن ہماری بیٹیاں پیچھے کیوں رہ گئی ہندوستان میں؟ ہماری بیٹیاں اس لیے پیچھے رہ گئی کہ ہم نے گلی گلی لڑکوں کے لیے تو مدرسے کھول دیے، اپنی بیٹیوں کی کوئی فکر نہیں کی۔ ہم نے سمجھا ان کو پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو غلام ہے مردوں کی، وہ تو شوہر کی باندیاں ہیں۔ ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ ان کا مقام کتنا اونچا ہے۔ تو ہم نے ان 70 سالوں میں 75 سالوں میں آج ہمارے علماء کی کمی نہیں ہے، مفتیوں کی کمی نہیں ہے، حفاظ کی کمی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے سفیشنٹ ہے، الحمدللہ بہت ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ لیکن اگر ساتھ ہی ساتھ ہم نے اپنی بیٹیوں کے لیے بھی وہ نظم کیا ہوتا تو آج ہماری بیٹیاں برابر کھڑی ہوتی اور کسی مفتی وقت کی بیوی غیر عالمہ نہ ہوتی۔ آپ کے بھٹکل میں الحمدللہ بچیاں حافظہ بھی ہو رہی ہیں اور عالمہ بھی ہو رہی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ یہ ماڈل پیش کیا جا سکتا ہے کہ پورے ہندوستان میں یہ بات پوری جرات کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان میں بڑے بڑے اداروں کے شہر ہیں جہاں بڑے بڑے جامعات چل رہے ہیں، مگر ان سٹیز کو، ان شہروں کو، ان علاقوں کو ہم ایز اے ایگزامپل معاملات میں، سوسائٹی میں، سماج میں، لین دین میں، آپسی اتحاد میں ایز اے ایگزامپل پیش کرنے کی پوزیشن میں ہم نہیں ہیں۔ چاہے ہمارا خود اپنا علاقہ کیوں نہ ہو۔ میں آپ سے نہیں کہہ سکتا کہ میں پورے ہندوستان میں جا کر الحمدللہ تقریر کر رہا ہوں، لیکن میرے محلے کو ایز ایگزامپل پیش کر دو کہ ہمارے محلے میں کوئی بے ایمانی نہیں کرتا، سود خوری نہیں کرتا، داڑھی ٹوپی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا، معاملات میں بگاڑ نہیں کرتا۔ آپ سوچئے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے بھٹکل کو اطمینان کے ساتھ آپ بزرگوں کو ایز اے ایگزامپل ہندوستان میں پیش کیا جا سکتا ہے، الحمدللہ۔ بڑے بڑے کارنامے۔ تو یہ چیزیں، یہ باتیں ملک کے مسلمانوں کو معلوم ہونی چاہیے کہ ہمیں مسجد وار طریقے سے اپنے آپ کو اسٹرانگ کیسے کرنا ہے۔ بہرحال بات بہت آگے چلی جائے گی تو بہت ساری چیزیں آ جائے گی، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ مسلم لڑکیاں آج الہاد کی طرف چلی جا رہی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تعلیمی سینٹر نہیں رہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو پڑھا سکے ایک چھت کے نیچے، جہاں ان کی آبرو بھی محفوظ رہے، دین بھی محفوظ رہے اور وہ ترقی بھی کرتی رہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ کو ایجوکیشن میں گئیں، وہ بڑی انسٹیٹیوشن میں گئیں، وہاں انہوں نے برتھ ڈے سیلیبریٹ کی، وہاں انہوں نے ڈانس سیکھا، وہاں ان کی فرینڈشپ ہوئی، اور نیچرلی نارملی جو اس کے بھینکر پرینام ڈینجر رزلٹ آنی چاہیے تھا وہ آج ملک کے سامنے کھڑا ہے، اور ہم آج اس خطرناک سیلاب اور طوفان کے مقابلے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ چاہے جتنی بات کر لیں، ہم پوزیشن میں نہیں ہیں۔ اس لیول پر بات آ چکی ہے، لیکن جب جگے تب سویرا، اس لیول پر۔ جبکہ آپ سوچئے کہ ہمارے ملک میں کتنی دینی تحریکات ہیں، گلی گلی تبلیغی جماعت کام کر رہی ہے، ہر مسجد میں جمعے کا خطاب ہو رہا ہے، علاقے علاقے میں جلسے ہو رہے، اس کے باوجود یہ الہاد ہو رہا ہے۔ تو ہمیں ڈیفینیٹلی اپنے کاموں کو سوچنا چاہیے کہ ہم فالٹ کہاں کر رہے ہیں، پرابلم کہاں ہے ہماری۔ تو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ویل آرگنائز نہیں ہیں۔ آپ غور فرمائیں کہ آج ہندوستان میں آپ کو ہر چوتھا فقیر مسلمان ملے گا، ہر چوتھے مسلمان میں، ہر 4 مسلمان میں یا تو غریب ملے گا یا بھکاری ملے گا۔ بھیک مانگنے کا ایسا سمبول ہو گیا ہے مسلمانوں کا کہ اب غیر مسلم بھی بھیک مانگتا ہے تو ٹوپی پہنتا ہے کہ یہ سمبول ہے بھکاریوں کا، ایک ہری رومال ڈالتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں تو نظام زکوٰۃ اللہ نے دی ہے۔ خوشحالی، میں آپ سے عرض کروں کہ جب زکوٰۃ فرض ہوئی مدینہ منورہ میں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زکوٰۃ وصولنے کا حکم فرمایا تو صرف 8 مہینے کے اندر اندر مدینے میں مسلمانوں کی غریبی ختم ہو گئی تھی۔ صرف 8 مہینے زکوٰۃ کے نظام سے، آج 75 سال ہو گئے، ہماری غریبی ختم کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ یہ ہمارے زکوٰۃ کے پیسے جہاں کہاں رہے ہیں؟ عزیزان ملت، ہر مسجد کی سطح پر ہمیں یہ کوشش کرنی پڑے گی کہ ہمارے مسجد میں 40 گھر پیچھے، 40 گھر آگے
40 داہنے 40 بائیں 160 گھروں کا یہ مرکز مسجد ہو، اور مسجد یہ معلوم کرے کہ ہمارے محلے میں کوئی معذور تو نہیں ہے، کوئی ڈراپ آؤٹ بچے تو نہیں ہے، کوئی بیوہ اور طلاق شدہ اللہ نہ کرے آپ کے علاقے میں، لیکن ظاہر سی باتیں پرابلمز ہیں، ان کی ضروریات کی تکمیل اگر نہیں ہوگی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اخلاقی اعتبار سے ہمارا معاشرہ اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے، اخلاقی اعتبار سے کھوکھلا ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کے معاشرت میں آج سود اتنی عام ہو گئی ہے کہ مسجد کے جس مصلے پہ کھڑے ہو کے ہم نماز پڑھتے ہیں، معاف کیجئے گا، وہ مصلی بھی سود کے راستے سے نکل کر آیا ہے۔ آپ غور فرمائیں جی، وہ مصلی بھی سود کے راستے سے نکل کر آیا ہے، چاہے اس کے دھاگا لے لیں، آپ اس کی بناوٹ لے لیں، آپ اس کے مزدور لے لیں، نہ جانے کتنے سود کے بعد یہ مصلی ہم تک پہنچا ہے، اس پر کھڑے ہو کے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے اپنی چیزوں کو بھی سود سے پاک نہیں کر سکے۔ ہم جو ایک روٹی کھا رہے، خدا جانے یہ روٹی کے آٹے اور اس کے گیہوں اور اس کے کسان اور کھیت کا فصل کتنے سود کے مراحل سے گزر کر ہم تک پہنچے ہیں۔ تو بالکل نرغے اور چنگل میں آ چکے، اپنی نسلوں کی حفاظت کیسے کی جائے؟ عزیزان ملت، ظاہر ہے کہ آپ حضرات اس معاملے پہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اچھے علماء الحمدللہ نصیب ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو مبارکباد پیش کروں کہ آپ خوشحال لوگ، مالدار لوگ اپنے بچے کو عالم بناتے ہیں، الحمدللہ، یہ بہت مبارکباد۔ 150 سال پہلے تک ہمارا کوئی عالم تنخواہ نہیں لیتا تھا، 150 سال پہلے تک ہمارا کوئی عالم کسی کے پیرول پہ نہیں تھا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ٹاپ بزنس مین، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ون کے بزنس مین، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہترین بزنس مین۔ آپ اندازہ کیجئے، عشرہ مبشرہ ٹاپ 10 میں صحابی آتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اتنے بڑے بزنس مین کہ اونٹ کے قافلے پہ آپ کا مال لدا ہوا ہے، سونے اور چاندی کی اینٹیں ہیں۔ پہلا اونٹ اگر مدینہ منورہ میں ہے تو اس کا آخری اونٹ مصر کے شہر قاہرہ میں کھڑا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی کارپوریٹ انڈسٹری اور کیپٹل کسی کے پاس آج دنیا میں نہیں ہے۔ آپ دنیا کے جتنے کیپٹلسٹ کا نام لیں گے، امیزون لے لیں، ایلن مسک لے لیں، بل گیٹس اب نیچے آ گئے ہیں، لیکن ان سب کے پاس جو پیسے ہیں وہ پبلک شیئر کے ہیں، پبلک فنڈ کے ہیں، بینکوں کے پیسے ہیں۔ مگر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پیسے تھے وہ پبلک فنڈ نہیں تھی، وہ شیئر کے نہیں تھے، وہ قرض کے نہیں تھے، وہ سود کے نہیں تھے، وہ ان کی اون پراپرٹی اور کیپٹل تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی، اور آپ کی تجارت بڑھی، بڑھتے اس مقام پر پہنچی کہ اللہ اکبر۔ مگر آپ کی اتنی بڑی تجارت نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو تہجد سے نہیں روکا، آپ کی تجارت نے آپ کو قرآن کی تلاوت سے نہیں روکا، آپ کی تجارت نے آپ کو نفل نمازوں سے نہیں روکا، آپ کی تجارت نے آپ کو راتوں میں رونے سے نہیں روکا، حتیٰ کہ ٹاپ 10 سے آپ کا نمبر نیچے نہیں آیا، آپ عشرہ مبشرہ تھے اور آخر تک رہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم کتنے بڑے تاجر ہو گئے کہ ہماری تجارت ہمیں سچ بولنے سے روک دیتی ہے، ہماری تجارت ہمیں دیانت داری سے روک دیتی ہے، ہماری تجارت ہمیں نماز و روزوں سے روک دیتی ہے، اور ہم کہتے ہیں صاحب بزنس کی مشغولیات اور یہ اتنے کاروبار ہمارے پھیلے ہوئے، اللہ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ مگر سچا تاجر تو وہی ہے جو اللہ کے دین پر چلتا ہوا جب تجارت کرتا ہے تو قیامت کے دن انشاءاللہ وہ بھی عرش کے سائے میں رہے گا۔ ایک بات اور بتاتا چلوں، گرچہ کہ آپ حضرات بہت بہتر لوگ ہیں ماشاءاللہ، لیکن یہ بات ہمارے ملک میں ہمارے اور بھائی بہن سن لیں کہ آج ہم ایک آئیڈیل مسلمان اس ملک میں نہیں بن پا رہے۔ آپ یقین مانیے، حضرت مولانا الیاس بھٹکلی صاحب دامت برکاتہم گواہ ہیں کہ اس بار نومبر کے مہینے میں جو آل انڈیا مسلم پسند لا بورڈ کا اجلاس کانپور کے شہر جاج مو میں ہوا تھا، اس اجلاس میں خطبہ صدارت دیتے ہوئے مخدوم گرامی حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی صاحب دامت برکاتہم، اللہ حضرت کی عمر میں صحت میں خوب برکت عطا فرمائے، حضرت نے خطبہ صدارت میں ایک عجیب جملہ فرمایا، شاید یاد آ جائے۔ وہ جملہ یہ تھا کہ پچھلے کئی صدیوں سے اس ملک میں بحیثیت مسلمان ہم کوئی اچھا اثر قائم نہیں کر سکے۔ یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، کوئی معمولی جملہ نہیں۔ ہم نے 3.5 لاکھ مدرسے بنا لیے، 5-6 لاکھ مسجدیں بنا لی، آج 1.5 کروڑ ہمارے پاس حافظ قاری علماء ہیں، گلی گلی تبلیغی جماعت ہے، اس کے باوجود ہم اچھے اخلاق پیش نہیں کر پا رہے ہیں۔ کیا وجہ؟
ہم اچھے اخلاق پیش نہیں کر پا رہے. ہمارے پاس اخلاق نام کی چیز کیوں نہیں ہے؟ عزیزان ملت، کبھی کبھی لگتا ہے جاپان کے لوگ جھوٹ نہیں بولتے، جاپان کے لوگ چوری نہیں کرتے، آپ کا بیگ گر جائے وہ پہنچا دیا کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے جاپان میں ہماری تقریر تو وہاں جلسے تو نہیں ہوتے ہیں، جاپان میں بڑے مدرسے بھی نہیں ہیں، جاپان میں بڑے علماء بھی نہیں ہیں. اللہ بھلا کرے جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اسلام جاپان میں ہے، مسلمان ہندوستان میں ہے، مسلمان ہندوستان میں. لیکن کبھی ہم مطمئن نہ ہو جائیں، کبھی ہم اس کانفیڈنس میں نہ آ جائیں کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا، میں نے دین کا کام کر دیا. میرا جی چاہتا ہے کہ میں کھل کر آپ کی تعریف کروں، لیکن صرف اس ڈر سے نہیں کر رہا ہوں کہ کہیں آپ کے دل میں یہ بات نہ آ جائے کہ آپ نے کام کر دیا ہے. نہیں نہیں، آپ کو ہر دن سانس لینی ہے، آپ کو ہر دن پانی پینا ہے، جینے کے لیے ہر دن کھانا کھانا ہے. ہر صبح اٹھ کر یہی کہیے میں نے کچھ نہیں کیا. رات میں سوتے وقت حساب لیجئے، شکر ہے مولا کا اس نے کچھ کام لے لیا، اس نے کچھ کام لے لیا. ورنہ سچ یہ ہے ہم کام کا حق ادا کر سکتے ہیں. رات میں سونے سے پہلے الحاد کو روکنے کے لیے میں جہاں جہاں اللہ کی توفیق سے جاتا ہوں، میں اپنے رب کی توفیق سے کچھ مشورے جو اللہ میرے ذہن میں دیتے ہیں وہ میں آپ بزرگوں کے قدموں میں رکھ دیا کرتا ہوں، یہ سوچ کر کہ اس سے کچھ اچھی باتیں آپ بھی بتائیں گے، میں بھی سیکھوں گا. ہم سب ایک دوسرے کے معاون ہیں الحمدللہ. میں ایک بات آپ حضرات کے دامنوں میں رکھ دوں کہ اس دنیا میں شر کا معاون ہے، کیا بہتر ہو کہ خیر بھی خیر کا معاون بن جائے. ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں. دو ہی راستے ہیں، شر اور خیر. اس میں مسلمان اور غیر مسلم کی کوئی خاصیت نہیں ہے، اور ان کو الگ الگ نہیں کیا گیا، بلکہ بالکل صرف ایک سمپل لاجک ہے کہ آپ خیر کے ساتھ کھڑے ہیں یا شر کے ساتھ کھڑے ہیں. تیسری کوئی راہ نہیں ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں کھڑا ہونا پڑے گا. بہتر ہے کہ بحیثیت انسان ہم خیر کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ہر رات سونے سے پہلے ہمارے ملک کے مسلمانوں کو ایک کام کرنا چاہیے. ایک تو ہم لوگوں نے رات کو ضائع کرنا بہت شروع کر دیا ہے. بہانہ ہے موبائل، اس سے پہلے بہانہ تھی ٹیلی ویژن. دیکھیے اگر انسان جیسی مضبوط جنس کو اگر بہانے توڑ دیا کریں تو پھر اس قوم میں قیادت کہاں سے پیدا ہوگی، پھر اس قوم میں لیڈرشپ کہاں سے پیدا ہوگی. ہم نے راتوں کو ضائع کرنا شروع کر دیا ہے. ان راتوں میں ہمیں ایک کام ضرور کرنا چاہیے، وہ یہ کہ جب ہم گھر جائیں تو سونے سے پہلے آخری کام کیا ہے یہ ہمیں نوٹ کرنا چاہیے. دو چیز ہم ضرور نوٹ کریں. ایک یہ کہ بیفور سلیپنگ ہمارا لاسٹ کام کیا تھا، اور سو کر اٹھنے کے بعد ہمارا پہلا کام کیا ہے. یہ بڑا نوٹڈ ہے، بہت نوٹڈ ہے. یہ فیملی کو ٹاسک دینے پڑیں گے ہمیں. لاسٹ کام اور پہلا کام. آخری کام کیا ہو؟ آخری کام ہوئی ہو کہ 5 منٹ آپ سب بیٹھ جائیں، شوہر بیٹھے، بیوی بیٹھی، بچے بیٹھے، ماں باپ بیٹھے، بھائی بہن بیٹھے، اور 5 منٹ قبر و آخرت کی بات ہو جائے، اور اس میں موت کی بات ضرور ہو. ہم لوگ رات میں ڈر سے موت کی بات نہیں کرتے کہ کہیں موت موت کہیں گے اور آگے تو کیا ہوگا. بھائی اگر نہیں کہیں گے تو بھی تو آئے گی نا. موت کے لیے ٹریفک جام نہیں، نیویگیشن کبھی فیل نہیں، راستہ وہ کبھی بھولتے نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں مر مر کے بچاؤں، میں کہتا ہوں بچ بچ کے مر جاؤ گے. لوگ کہتے ہیں موت کے منہ سے نکل کر آیا ہوں، میں کہتا ہوں موت نے منہ ہی نہیں کھولا تھا، ورنہ بچا کون ہے آج تک. ایسا ہو سکتا ہے کہ موت منہ کھول دے اور کوئی بچ جائے؟ تو ہمیں راتوں میں موت کے بارے میں اپنے بچوں سے بات کرنی چاہیے. میں نے ایک بار گھر پہ، میری بچی چھوٹی تھی، 3.5 سال پونے 4 سال کی تھی، بات کر رہی تھی. ہم نے لائٹ آف کیا رات میں سونے کے لیے، تو وہ کہنے لگی اوہ اتنا اندھیرا. تو فوراً ہم نے کہا بیٹا قبر اس سے زیادہ اندھیری جگہ ہوگی، اور یہاں تو تمہارا باپ تمہارے ساتھ ہے، وہاں نہیں رہیں گے. ہمارے بچوں کے اندر یہ بات آنی چاہیے، اپنے قبر کی فکر ہونی چاہیے. کبھی ایک شوہر نے اپنی بیگم سے کہا آؤ بیگم رات میں اٹھ کر اللہ سے توبہ کر لیں، کیونکہ پتہ نہیں تمہاری قبر الگ ہوگی، میری قبر الگ ہوگی. کبھی یہ بات کی ہم نے کہا نہیں بیگم آپ فکر نہ کریں، کل صبح ہی LCD آ جائے گی.
آپ یہ آئی فون جو آج لانچ ہوا ہے کل میں آپ کے قدموں پہ رکھ دوں گا، اچھی بات ہے، اللہ نے حیثیت دی، کوئی بری بات نہیں ہے، بالکل پیش کرنی چاہیے. لیکن کیا کبھی ہم نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ آؤ جنت میں بھی ہم ساتھی بنیں گے انشاءاللہ؟ بھئی یہ تمنا دل میں سچی ہو تب تو، چاہے تب تو اپنے بال بچوں کو لے کر لاسٹ 5 منٹ کاؤنسلنگ کریں. کاؤنسلنگ کہ صحابہ اتنے بہادر تھے، آج ہمارے بچے کارٹون دیکھتے ہوئے سو جاتے ہیں، خواب ان کو بھیانک آتا ہے، رات میں چیختے ہیں، پھر ہم ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں کہ سائیکو پرابلم ہے. نہیں، سائیکو پرابلم نہیں ہے، ان کی سائیکولوجی اور نفسیات وہ بن رہی ہے کہ ڈرا رہے. کسی زمانے میں بچے چھت سے کودتے تھے اور کہتے تھے شکتیمان مجھے بچانے کے لیے آئیں گے. ہم نے کبھی کہا ہی نہیں کہ بیٹا بچانے والی ذات اللہ کی ہے. دوسری بات کہ ہمارے اپنے بچوں کے ساتھ ہم کیا گفتگو کرتے ہیں، نسلیں کیسے تیار ہوں گی. آپ لوگ تو ماشاءاللہ جنریشن تیار کرتے ہیں. میں ایک بات آپ کے اس قافلے میں جوڑ دوں، صرف ایک قافلے میں جوڑ دوں. بچے رات میں لیٹ نائٹ تک موبائل چیک کرتے ہیں، صبح ان کو اسکول جانا ہے، والد صاحب کیا کہتے ہیں؟ بیٹے جلدی سو جاؤ، صبح اسکول ہے، موبائل بند کرو. بیٹی ٹی وی دیکھ رہی ہے، ماں کیا کہتی؟ بیٹے ٹی وی آف کرو، صبح اسکول جانا ہے، جلدی سو جاؤ. ہمارے بچے کلاس 1 سے لے کر 10 تک 10 سال تک یہی سنتے ہوئے سو گئے کہ رات جلدی سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے. مسلمانوں کے بچوں کی کانیں ترس گئی یہ سننے کو. کبھی ماں باپ یہ بھی تو کہہ دے بیٹا جلدی سو جا، صبح فجر کے لیے اٹھنا ہے. جسٹ ایک جملہ ہی تو ہے کہ بیٹا فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے. آج ہم لوگ اپنے بال بچوں سے باتیں کرتے، بیٹا کیا ہے قطر میں، کیسا چل رہا ہے کام، کہ سب ٹھیک ہے الحمدللہ. کبھی پوچھا بیٹا آج نماز پڑھ لی فجر کی، تلاوت کر لی؟ کبھی پوچھا؟ کبھی ہم نے مانیٹرنگ کی کہ ہماری اولادیں کیا کر رہی ہے؟ بیٹی کی شادی ہوئی، بہت اچھا، سسرال میں خوش ہے کہ نہیں، اللہ خوش رکھے. کبھی پوچھا بیٹی تلاوت کر رہی ہو، شوہر ساس سسر کے لیے دعائیں کر رہی ہو؟ معاشرت اسلام نے بنایا ہے، گھریلو معاملات اور سوسائٹی اسلام نے تیار کی ہے. ہمارے اور آپ کی ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اس کی حفاظت کریں انشاءاللہ. جب مسلمان اپنی بیٹیوں کی تربیت کرے گا، مسلمان اپنے بیٹوں کی تربیت کرے گا، مسلمان جب اپنے بچوں کو اپنی پراپرٹی میں حق دینا شروع کر دے گا. ہمارے ملک میں ایک وبا پھیل گئی ہے مسلمانوں میں. میں آپ سے دوسرے علاقوں کی باتیں کر رہا ہوں، کئی حج کر چکے ہیں، بیٹی کو اپنی پراپرٹی میں حق نہیں دیتے ہیں. بھائی دین کا کام کر رہا ہے، بہن کو حق دینے کو تیار نہیں. ایسے لوگ کبھی ظاہر سی بات ان کی نسلیں کبھی سکون سے نہیں رہ سکتی ہیں، اس لیے کہ تم نے لوٹ مار کی ہے. ایسے لوگ ڈاکو ہیں، ایسے لوگ ڈکیت کہلاتے ہیں. کہاں سے ہمارے معاشرے میں عورتوں کو عزت و وقار حاصل ہوگی؟ عزت و وقار تو دی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ٹھیک کہی تھی ڈاکٹر لیسا، امریکہ میں ایک بڑی خاتون ہیں جو داعیہ ہیں، دعوت کا کام بہت بڑے پیمانے پہ کر رہی ہیں. پہلے وہ نن ہوا کرتی تھی، اللہ نے ان کو ہدایت دی تو وہ پھر ایمان کی طرف لوٹی ہیں. آج کل وہ نو مسلم جوڑوں کی کاؤنسلنگ کرتی ہیں کہ آپ کو اسلام پر کیسے چلنا ہے. تو ایک جرنلسٹ نے انٹرویو لیتے ہوئے ان سے سوال پوچھا تھا، ڈاکٹر لیسا آپ نے اسلام قبول کیوں کیا؟ اسلام تو عورتوں کو بہت بندشوں میں رکھتا ہے، بڑے قید میں رکھتا ہے، بہت پابندیوں میں رکھتا ہے، آپ نے کیا محسوس کیا؟ تو ڈاکٹر لیسا کہتی ہیں کہ اچھا سوال ہے آپ کا، میں نے تمام چیزوں کو پڑھا اور تمام تھاٹس کو میں نے اسٹڈی کی، اس نتیجے پہ پہنچا کہ عورت کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ تو سورس آف انکم ہے، تاکہ وہ اپنی لائف کو بالکل ایزیلی بیئر کر سکے، اپنی زندگی کو آسانی کے ساتھ گزار سکے. لیکن مرد بچہ یورپ اور ویسٹرن کنٹریز میں 15-16 سال سے کمانے لگتا ہے. کیا کما رہا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، کس طرح سے وہ ارن کر رہا ہے منی اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، بیٹی کہاں جا کر پیسہ لا رہی ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، مگر اس کی ذمہ داری ہے کہ تم اپنا خرچ خود بیئر کرو. ماں باپ اور پیرنٹس ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. تو ایک لڑکی کی سب سے بڑی ٹینشن یہ ہے کہ وہ پیسے کمائے، چاہے جسم بیچ کر کمائے، چاہے آبرو بیچ کر کمائے، چاہے ناچ کر کمائے، چاہے شراب کو انڈیل کر جام میں چھلکاتے ہوئے پیسے کمائے، مگر اس کو اپنے اخراجات خود بیئر کرنے ہیں. اولاد ماں بننے کے باوجود بھی اپنے خرچ خود اٹھانے ہیں، بیوی بننے کے بعد بھی خرچ اپنے اٹھانے ہیں. ڈاکٹر لیسا کہتی ہے سلام ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے ہمیں اسلام جیسی عطا فرمائی دین. اللہ اسلام نے عورت کو سب سے زیادہ ٹینشن فری کیا ہے کہ جب تمہارا نکاح نہ ہو تو تمہارے خرچ کی ذمہ داری تمہارے باپ پر ہے، بھائیوں پر ہے، رشتہ داروں پر ہے، اور جب نکاح ہو جائے تو تیرے ہر جائز نخرے کو پورے کرنے کی ذمہ داری تمہارے شوہر پر ہے. اسلام نے عورتوں کو کیا نوازا کہ اسلام ایک ایسا دین ہے
کہ اگر شوہر کے پاس پراپرٹی ہے تو اس میں بیوی کا حصہ ہے، شوہر کے پاس انکم ہے تو بیوی کا حصہ ہے، شوہر کو ماں باپ سے حصہ ملا اس میں بھی بیوی کا حصہ ہے۔ لیکن واہ صاحب، آپ کی بیوی 1,00,000 روپے مہینے بھی کماتی ہے، اگر وہ آپ کو دے دے تو اس کی مہربانی ہے، ورنہ حق آپ کا نہیں بنتا ہے، حق آپ کا نہیں بنتا ہے۔ اس کے بھائی سعودی عرب سے آئے، اسے 5,00,000 روپے دے دے، وہ اس کی اپنی پراپرٹی ہے، اگر وہ آپ کو دیتی ہے تو اس کی مہربانی ہے، ورنہ حق آپ چھین کر نہیں لے سکتے۔ ماں باپ سے اس کو پراپرٹی ملے، اس میں آپ کا کیا حق بنتا ہے؟ عورت کی ساری دولت اس کی اپنی ہے، جبکہ مرد کی ساری دولت میں اس کی اولاد اور اس کی بیوی کا پورا حصہ ہے۔ اللہ اکبر! اسلام کا یہ نظام جو عورتوں کے ساتھ ہے، ہم دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکے۔ سچ کہا تھا کینیڈا کے ایک پریسٹ چرچ کے ایک پریسٹ نے، جب وہ ایمان لائے، غالباً 85 کے دہائی میں جب وہ ایمان لائے، تو ان کے ایمان لانے سے پہلے ان پر بڑے حالات آئے۔ وہ کتابیں خریدنا چاہتے تھے، پیسے نہیں تھے ان کے پاس، تو انہوں نے اپنی سواری کار کو بیچ دیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یورپین کنٹریز میں جہاں ریموٹ لیول پر لوگ رہتے ہیں، وہاں اپنی سواریوں کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ اگر سواری نہیں ہے تو آدمی اپاہج ہو جائے گا، ایک جا کر دکان سے کچھ لا نہیں سکتا۔ لیکن اس نو مسلم بھائی نے چرچ کے فادر رہتے ہوئے اپنی گاڑی کو بیچ دیا، کار کو بیچ دیا، اور کار کو بیچنے کے بعد انہوں نے قرآن، حدیث اور اسلام کی کتابیں لی، مطالعہ شروع کیا۔ اللہ نے ان کو ہدایت دی، وہ ایمان لائے، پھر وہ حج کرنے آئے، اور حج کرنے کے بعد پانی کے جہاز سے وہ بمبئی آئے تھے ہندوستانی مسلمانوں کو ملنے کے لیے۔ بمبئی کے مسلمانوں نے ان کو ویلکم کیا، ان کے استقبال میں مجلس رکھی گئی اور کہا گیا کہ تم کچھ خطاب کر دو۔ وہ مائک پر آئے اور ہم جیسے مسلمانوں کو ایک پیغام دے کر گئے۔ انہوں نے کہا کہ میرے بھائیوں، آپ میں اور مجھ میں فرق صرف اتنا ہے کہ میں نے کار بیچ کر ایمان خریدا ہے، تم نے ایمان بیچ کر کار خریدی ہے۔ تم نے ایمان بیچ کر مکان خریدا ہے، تم نے ایمان بیچ کر اپنی لائف کو لیوش بنایا ہے۔ سہولتوں کو اتنی رکھیے جتنی ضرورت ہے، سہولتوں کو اپنی کمزوری نہ بنائیے۔ اپنے بال بچوں کو سخت، جفاکش اور محنت کرنے والا بنائیے، اور ایک انسانیت کے درد کے ساتھ ہم چلیں۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ اس ملک ہندوستان کو سبز و شاداب رکھے، اللہ محفوظ رکھے، اور اللہ ہندوستان میں اور پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے۔ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اللہ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت و احترام پیدا فرما دے۔ ہندوستان میں رہنے والے مسلمان بھائی، ہندو بھائی، سارے ذات اور برادریوں کے درمیان انسانی بنیاد پر آپسی محبت اور بھائی چارگی عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو عزت، عافیت، سلامتی، خیر، خوشحالی کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ اسلام پہ زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ میں آپ حضرات کا بہت شکر گزار ہوں کہ اتنی دیر رات تک آپ تشریف فرما رہے۔ میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں اپنے بزرگوں کا بھی بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی محبتیں پیش فرمائی اور اتنی دیر رات تک ہمارے ساتھ رہے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ ہم سب کے لیے بھی دعا فرمائیے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین، حضرت مولانا نے بڑی مفید اہم باتیں ہمارے سامنے پیش